میرا نام ملیحہ ہے اور میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ بات میں فخر کے لیے نہیں کہہ رہی بلکہ اس لیے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہوا اس کی جڑیں اسی حقیقت سے جڑی ہوئی تھیں۔ ہر کسی کی زندگی میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، جو اسے اچھا لگتا ہے۔ کسی کو بچپن میں کھیل کود پسند ہوتا ہے، کسی کو کہانیاں، کسی کو تصویریں۔ لڑکیاں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو ان کے دل میں کسی نہ کسی کے لیے ایک نرم سی پسند پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی کو کارٹون کریکٹر اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی ہیرو، کسی کو کوئی ٹیچر۔ یہ محبت نہیں ہوتی، مگر محبت جیسی ہوتی ہے، ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے جو بغیر سمجھے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ مجھے فوجی بہت اچھے لگتے تھے۔ یہ پسند عام نہیں تھی، یہ صرف دیکھنے کی حد تک نہیں تھی، یہ دل کے اندر کہیں بہت گہری جڑ پکڑ چکی تھی۔ فوجی کس کو اچھے نہیں لگتے؟ اپنے ملک کے لیے جان نثار کرنے والے، دور دراز علاقوں میں ڈیوٹی دینے والے، سخت زندگی گزارنے والے۔ اب پھر یونیفارم، جو مرد یونیفارم پہنتا ہے وہ ویسے ہی خوبصورت لگتا ہے، چاہے وہ پولیس کی ہو یا فوج کی۔ لیکن میرے دل پہ فوج کی یونیفارم کا اثر کچھ اور ہی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ شوق جوانی میں پیدا ہوا، یہ تو میرے بچپن سے ہی میرے ساتھ تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے پہلی بار ایک فوجی کو قریب سے دیکھا۔ اس دن مجھے یاد ہے میرا دل عجیب طرح سے خوش ہو گیا۔ میں دیر تک اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کے بعد جیسے میرا دل اسی راستے پہ چل پڑا۔ میں اپنے کمرے میں فوجیوں کی تصویریں لگاتی تھی، دیواریں گواہ تھیں میرے شوق کی۔ میں ایسی فلمیں دیکھتی تھی جن میں فوجی ہوتے تھے، میں ڈرامے دیکھتی تھی جن میں وردی نظر آتی تھی، میں فوجیوں پہ بنے ہوئے سٹیکر لگاتی تھی، میں وہ ناول پڑھتی تھی جن میں فوجی کردار ہوتے تھے۔ میری دنیا انہی کہانیوں کے گرد گھومتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں جب کسی چیز کا شوق حد سے بڑھ جائے تو وہ جنون بن جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ یہ شوق نہیں رہا تھا، یہ میری پہچان بنتا جا رہا تھا۔ میرے گھر والوں کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم تھی، میری ساری کزنوں کو معلوم تھا، میرے بھائی کو معلوم تھا، میری امی کو معلوم تھا، میرے ابو کو معلوم تھا۔ میرے ایک ماموں بھی تھے جو فوج میں تھے، وہ میرے لیے کسی ہیرو سے کم نہیں تھے۔ جب وہ گھر آتے تو میں سب سے زیادہ خوش ہوتی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی، ان کے ساتھ میری ایک الگ ہی دوستی تھی۔ وہ ماموں ضرور تھے مگر دوست بھی تھے۔ میں ان سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتی۔ وہ مجھے اپنی ڈیوٹی کے قصے سناتے، وہ مجھے کہانیاں سناتے، میں انہی کہانیوں میں کھو جاتی تھی۔ وہ خود بھی بہت خوبصورت تھے، ان کی وردی، ان کا انداز، ان کی باتیں، سب کچھ میرے دل پہ اثر کرتا۔ شاید وہی لمحے تھے جنہوں نے میرے خواب کو مضبوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑی ہونے لگی، میری سوچ بدلنے لگی، میری خواہش نے ایک نیا روپ لے لیا۔ اب یہ صرف دیکھنے اور پسند کرنے تک محدود نہیں رہی، اب میں خود کچھ بننا چاہتی تھی۔ میں فوج میں جانا چاہتی تھی، میں خود فوجی بننا چاہتی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال پختہ ہونے لگا کہ میں پڑھائی کروں گی، میں ٹیسٹ دوں گی، میں محنت کروں گی، میں خود کو ثابت کروں گی۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں تھا، یہ برسوں کی خواہش کا نتیجہ تھا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے بابا سے بات کی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ بات آسان نہیں ہوگی۔ بابا کا رد عمل ویسا نہیں تھا جیسا میں چاہتی تھی۔ وہ خاموش ہو گئے، ان کی خاموشی میں فکر تھی۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی فکر فطری تھی۔ انہوں نے فوراً ہاں نہیں کہا، انہوں نے فوراً منع بھی نہیں کیا، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میں سوچوں گا۔ ان کے چہرے پر الجھن صاف نظر آ رہی تھی، لیکن میں کسی کی تھوڑی تھی۔ میں جانتی تھی جو میں نے ٹھان لی ہے وہی ہوگا۔ میری زندگی کا یہ خواب میں کسی قیمت پہ چھوڑنے والی نہیں تھی۔ کچھ دن بعد بابا نے خود مجھ سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں کیڈٹ کالج کا پتہ کر کے آؤں گا، وہاں کا نظام دیکھیں گے، وہاں کے اصول جانیں گے۔ ان کے لہجے میں مکمل رضامندی نہیں تھی، لیکن دروازہ کھل چکا تھا۔ میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے لگا جیسے میرے خواب کو پہلی بار زبان ملی ہو۔ یہ میری کہانی کا پہلا موڑ تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں میری آپ بیتی نے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ یہ تو شروعات تھی میری زندگی کی، آگے کی کہانی اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ صرف شروعات تھی، اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ مجھے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ شوق کے لیے اپنی زندگی کو عجیب سا رخ دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، تمہیں یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے، لیکن اب تم پڑھائی بھی اسی حوالے سے کرو گی، یہ تو کچھ زیادہ ہی نہیں ہو جائے گا؟
اور میں کہہ رہی تھی کہ کس چیز کا شوق ہے وہ تو کروں گی نا۔ میرا بس چلتا تو میں فوجیوں کے کپڑے پہن کے گھومتی اور میرے پاس ایک یونیفارم تھا۔ ابھی میں نے پیسے جمع کر کے آن لائن آرڈر کیا، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ تھا میرے پاس۔ فوجیوں کے سٹیکر، ان کی استعمال شدہ چیزیں انٹرنیٹ سے دیکھ دیکھ کر اور آن لائن آرڈر کر کر کے میں نے بہت کچھ جمع کر کے رکھا تھا۔ میں نے تو ایک دفعہ انٹرنیٹ سے دیکھ کے کسی باہر کی ویب سائٹ سے ملٹری فوڈ بھی آرڈر کر دی تھی، اور اس کے بہت زیادہ پیسے تھے۔ اس بات سے ہمارے گھر میں لڑائی ہو گئی، لیکن میں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ میں اکلوتی تھی۔ اس لیے ماں بابا نے کہا کہ اب آرڈر کر لیا ہے تو منگوا لیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز ہوگی، لیکن وہ کیا تھا؟ وہ کھانا جو فوجی جنگ کے دوران کھاتے ہیں، جس کو گرم پانی میں گرم کر کے یا کبھی کبھی ایسے ہی مجبوری کی حالت میں کھایا جاتا ہے۔ سب کے دل ٹوٹ گئے کہ 50,000 کا یہی منگوایا ہے تم نے؟ میں نے کہا میں کھا لوں گی بس، لیکن جب میں نے کھایا تو کھانے کے قابل بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ کھانا اسی انسان کو اچھا لگتا ہے جس کی جان پہ بنی ہو۔ اس میں کوئی مزے مزے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بس پیٹ بھرنے کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان زندہ رہ سکے۔ بابا کیڈٹ کالج کا پوچھ کے آئے تو ان کا میرٹ بہت ہائی تھا۔ میرے نمبر ویسے تو اچھے تھے، 80% تھے، لیکن ان کے میرٹ کے حساب سے بالکل بھی پورے نہیں اترتے تھے۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میرا دل جیسے ٹوٹ کے رہ گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے سارے خواب ایک ہی لمحے میں بکھر گئے ہوں۔ میں خاموش ہو گئی، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ دیواروں پہ لگی وہی تصویریں جو کبھی مجھے خوشی دیتی تھیں اب مجھے چبھنے لگی تھیں۔ میں نے بابا سے کہا کہ میں دوبارہ پیپر دوں گی۔ میں نے کہا کہ میں محنت کروں گی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے نمبر بہتر کر لوں گی۔ میں نے کہا کہ 1 سال اور سہی، مجھے یقین تھا کہ اس بار میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ گھر والوں نے مجھے بہت سمجھایا۔ امی نے پیار سے کہا کہ بیٹی ضد مت کرو، بھائی نے کہا 1 سال ضائع مت کرو، سب نے کہا تم پاس ہو تمہیں کسی اور اچھے کالج میں داخلہ مل سکتا ہے، زندگی صرف ایک راستے کا نام نہیں ہوتی۔ لیکن میں نہیں مانی۔ میرا جنون مجھ پہ حاوی ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا اگر میں نے یہ موقع چھوڑ دیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے سال رپیٹ کر لیا، حالانکہ میں پاس ہو چکی تھی، حالانکہ میرے لیے دوسرے راستے کھلے ہوئے تھے، حالانکہ سب مجھے روک رہے تھے، لیکن میں نے سب کی ایک نہ سنی۔ میں نے دوبارہ پڑھائی شروع کی۔ پہلے سے زیادہ محنت کی، کتابیں میری دنیا بن گئیں، نیند کم ہو گئی، آرام ختم ہو گیا۔ صرف ایک ہی مقصد تھا، میرٹ پورا کرنا۔ امتحان آیا، میں نے پورا زور لگا دیا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ نتیجہ آیا، اس بار میرے نمبر پہلے سے بھی کم تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ 1 سال ضائع ہو گیا، محنت بھی ضائع ہو گئی، اور سب سے بڑھ کے میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے خود کو بہت کمزور محسوس کیا۔ مجھے لگا جیسے میں سب کچھ ہار گئی ہوں۔ جس خواب کو میں نے برسوں سینے سے لگایا تھا وہ خواب اب میری پہنچ سے بہت دور ہو چکا۔ اب میرے ذہن میں صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ اگر میں خود فوجی نہیں بن سکتی تو میں کسی فوجی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ میں نے سوچا میں کسی فوجی سے شادی کر لوں گی۔ میں نے امی ابو سے صاف صاف بات کی۔ میں نے کہا کہ بس میری شادی فوجی سے کرا دیں۔ میں نے کہا میں اسی کے ساتھ خوش رہوں گی۔ میں نے کہا میں کوارٹروں میں رہ لوں گی۔ میں نے کہا میرا شوہر ہوگا، میں اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہو جاؤں گی۔ میری یہ خواہش مجھے بالکل غلط نہیں لگ رہی تھی۔ یہ کوئی ناممکن بات نہیں تھی، یہ صرف میری زندگی کا ایک مختلف راستہ تھا۔ لیکن گھر والوں کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اسی دوران میرے لیے ایک بہت بڑے بزنس مین کا رشتہ آیا۔ وہ بہت امیر تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا۔ وہ مجھے لندن دے جانے والا تھا، وہاں ایک نئی زندگی دینے والا تھا۔ بابا نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا بیٹی لندن سے بھی اچھے رشتے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم خوش قسمت ہو۔ انہوں نے کہا فوجی کے چکر میں مت پڑو، زندگی آسان بنا لو، لیکن میں اپنی ضد پہ اڑی ہوئی تھی۔ میں نے کسی کی بات نہ سنی اور صاف صاف کہہ دیا کہ اگر میری شادی فوجی سے نہ کرائی گئی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ یہ بات سنتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ امی رو پڑیں، بابا پریشان ہو گئے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کے لیے میرا یہ رویہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ مجبور ہو گئے
انہوں نے ایک بروکر سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر کسی فوجی کا رشتہ آئے تو ضرور بتانا۔ بروکر نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ اس دن کے بعد گھر میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی انتظار میں تھا، میں بھی انتظار میں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میری قسمت کا فیصلہ کسی فون کال سے ہوگا۔ ہر گھنٹی پہ میرا دل دھڑکنے لگتا، ہر دن مجھے ایک نئے امتحان کی طرح لگتا۔ یہ انتظار میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ نہ میں مکمل خوش تھی، نہ مکمل ٹوٹی ہوئی، میں بس کسی خبر کی منتظر تھی۔ اب صرف ایک ہی امید باقی تھی کہ کوئی رشتہ آ جائے اور میری ضد، میرا خواب اور میری زندگی کسی انجام تک پہنچ جائے۔ پہلے 1-2 مہینے تو کچھ بھی نہ ہوا۔ ہر دن پچھلے دن جیسا لگتا، کوئی خبر نہیں، کوئی پیغام نہیں، کوئی امید نہیں۔ میں بار بار کسی نہ کسی بہانے سے بابا سے فون کروا دیتی۔ کبھی کہتی بابا پوچھ لیں، کبھی کہتی بابا یاد دلوا دیں۔ وہ بندہ ہر بار ایک ہی جواب دیتا۔ وہ کہتا جی ابھی کوئی رشتہ نہیں۔ وہ کہتا کہ بات یہ ہے کہ فوجی زیادہ تر اپنے خاندان میں ہی رشتہ کرتے ہیں، اس لیے کوئی ایسا رشتہ فی الحال آیا نہیں ہے۔ وہ کہتا کہ اگر آیا ہوتا تو میں ضرور بتاتا۔ ہر بار یہ سن کے میرا دل بیٹھ جاتا، لیکن میں خاموش نہیں ہوتی تھی۔ میں پھر کسی نئے بہانے کے ساتھ تیار ہو جاتی۔ میری زندگی اسی انتظار کے گرد گھومنے لگی۔ ایک دن میری ماں نے سخت لہجے میں کہا، انہوں نے کہا تم کتنی بے شرم ہو گئی ہو، بار بار کہتی ہو پتہ کرو فوجی ملا یا نہیں۔ ان کی بات سن کے مجھے بہت برا لگا۔ میں نے فوراً جواب دیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا ممی ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں بس شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جو سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، بس مجھے فوجی کو دیکھنے کا شوق ہے، شادی کا شوق نہیں۔ ماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسی بچوں والی بات ہے؟ ان کے لہجے میں غصہ بھی تھا، حیرانی بھی تھی، مایوسی بھی تھی۔ اس کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی۔ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن میں اندر ہی اندر اسی ایک بات پہ جمی ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد اچانک ایک خبر آئی، ایک رشتہ ملا تھا۔ وہ رشتہ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کا تھا۔ یہ کوئی بہت بڑی اور خاص پوسٹ نہیں تھی۔ میرے لیے تو پہلے ہی معیار بہت اونچا ہو چکا تھا، کیونکہ جو بزنس مین کا رشتہ میرے لیے آیا تھا اس کے سامنے اگر کم از کم مینیجر کا رشتہ آتا تو شاید بات بنتی۔ پاپا نے مجھے حقیقت بتائی۔ انہوں نے کہا لڑکا خوبصورت ہے لیکن رینک زیادہ اچھا نہیں۔ انہوں نے کہا ترقی کے زیادہ چانسز بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں۔ بابا کی باتیں سن کے مجھے کچھ بھی برا نہ لگا۔ میں تو جیسے ہوا میں اڑ گئی تھی۔ میرے کانوں میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، فوجی، فوجی کا رشتہ۔ میں نے فوراً کہہ دیا میں تو اسی سے شادی کروں گی، میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے۔ اس کا نام قاسم تھا، ایک مضبوط نام، بہادری والا نام، میرے دل کو چھو لینے والا نام۔ میں بار بار یہی کہتی رہی، میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے۔ کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ ماں اور بابا نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا تھوڑا صبر کر لو، شاید کوئی اور بہتر رشتہ مل جائے۔ انہوں نے کہا یہ رشتہ 4 مہینے بعد آیا ہے، کیا پتہ آگے کچھ اور آ جائے۔ لیکن میں نے صاف کہا کہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ میری حالت دیکھ کے حیران تھے۔ انہیں لگتا تھا میں پاگل ہو چکی ہوں۔ شاید میں واقعی پاگل ہو گئی تھی۔ اپنے خواب کے پیچھے آخر کار انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے جلدی میری شادی کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ شاید وہ میرے اس پاگل پن سے تنگ آ چکے تھے اور میں بے حد خوش ہو گئی جب میں نے لڑکے کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے سوچا تھا، وردی میں سیدھا سادھا، خاموش تھا لیکن میرے دل کے بہت قریب۔ شادی کے بعد مجھے اس کے ساتھ کوئٹہ کینٹ جا کے رہنا تھا۔ یہ سن کے میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ یہ تو وہی زندگی تھی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ میرے سارے خواب پورے ہو رہے تھے۔ میں فوجی کی بیوی بننے جا رہی تھی، میں کوارٹرز میں رہنے جا رہی تھی، میں اسی دنیا کا حصہ بننے جا رہی تھی جسے میں برسوں سے چاہتی تھی۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی۔ مجھے لگا کہ میری ضد جیت گئی، میری خواہش پوری ہو گئی۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے بہت خاص تھی، میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ انہوں نے مجھے بھاری دل کے ساتھ رخصت کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ مجھے روک بھی نہیں سکتے تھے، اور میں اپنے خوابوں کے شہزادے کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں رخصت ہو کے ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ میں وہ سب پا چکی تھی جس کے لیے میں نے اتنی ضد کی تھی۔ میں خوش تھی، بے حد خوش، اپنی دنیا میں، اپنے خوابوں میں، اپنی نئی زندگی میں۔ جو خواب میں نے دیکھے تھے، جو سپنے میں نے سجائے تھے،
وہ سب کے سب پورے ہونے لگے۔ میں واقعی خوش تھی، دل سے خوش، روح تک خوش۔ میرا ہسبینڈ بہت ہینڈسم تھا، خوبصورت تھا، بہادر تھا۔ اس کی وردی، اس کا انداز، اس کی خاموش مسکراہٹ، سب کچھ میرے دل کو سکون دیتا تھا۔ میں اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی رہتی۔ مجھے یوں لگتا جیسے میری زندگی میں خوش رہنے کا پورا سامان آ چکا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ اب مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، نہ کسی دعا کی ضرورت، نہ کسی خواہش کی طلب۔ میں سوچتی تھی کہ اب مجھے زندگی بھر کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو میں نے ہمیشہ چاہا وہ مجھے مل چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی دعا مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا، میرے ساتھ بھی یہی تھا۔ دل سے شکر نکلتا تھا لیکن مانگنے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں یہی سمجھ بیٹھی کہ بس اب یہی زندگی ہے، یہی سکون ہے، یہی خوشی ہے۔ لیکن میں ایک بات بھول گئی، انسان کو کبھی سب کچھ نہیں ملتا۔ انسان کو ایک نہ ایک خواہش سے محروم رکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ کا بندہ اسے پکارے، تاکہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، تاکہ اس کے دل میں عاجزی باقی رہے۔ اگر ہمیں سب کچھ مل جائے تو ہم پکاریں گے کیوں، ہم مانگیں گے کیوں؟ یہی میرے ساتھ ہوا۔ میرا شوہر ایک حادثے میں اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ فوجی تھا، اور فوجی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، نہ وقت کا نہ لمحے کا۔ ایک دن وہ میرے ساتھ تھا اور اگلے دن وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ یہ خبر سن کے میری دنیا رک گئی، میری سانسیں اکھڑ گئیں، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے نہیں معلوم اس لمحے مجھ پہ کیا گزری، وہ درد، وہ صدمہ، وہ خالی پن، میں ہی جانتی ہوں۔ میں عدت میں تھی، حالات بہت برے تھے۔ میں بار بار بے ہوش ہو جاتی، میرا جسم ساتھ نہ دیتا، میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ گھر والے پریشان تھے، ڈاکٹر آتے تھے، دوائیاں بدلتی تھیں، لیکن دل کا زخم کسی دوا سے نہیں بھرتا تھا۔ راتیں لمبی ہو گئیں، دن بے معنی ہو گئے، ہر چیز مجھے اس کی یاد دلاتی۔ اس کی وردی، اس کی آواز، اس کی ہنسی، سب کچھ آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا۔ عدت پوری ہوئی 1.5 مہینہ گزر چکا تھا، میں ابھی خود کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی۔ اسی دوران میرے پہلے شوہر کے ایک دوست نے، جو میجر تھا، اپنا رشتہ بھیج دیا۔ میرے شوہر کا قریبی دوست تھا، شاید اس نے مجھے کہیں دیکھا ہوگا، شاید وہ میرے حالات سے واقف تھا، یا شاید وہ جانتا تھا کہ میں خوش نہیں، میں ٹوٹ چکی ہوں۔ شاید وہ اپنے دوست کی بیوی کو سہارا دینا چاہتا تھا۔ جب اس کا رشتہ آیا تو میرے ماں باپ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بٹھا کے سمجھایا۔ انہوں نے کہا بیٹی یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا۔ انہوں نے کہا اگر اس کے ساتھ بھی کچھ ہو گیا تو پھر تم کیا کرو گی؟ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، ان کے لہجے میں درد تھا، لیکن میں ایک بار پھر ضد پہ آ گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اسی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا میں اب اکیلی نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا مجھے سہارا چاہیے۔ میں ایک بار پھر سب کی باتوں کو نظر انداز کر چکی تھی۔ وہی ضد، وہی ضدی پن، وہی ایک ہی بات۔ اس کا نام محمود تھا، ایک باوقار نام، ایک مضبوط نام۔ میں نے اس سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ میں جانتی تھی لوگ مجھے کمزور کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ لڑکی ایک کے بعد ایک فوجی سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے، لیکن میں اس وقت لوگوں کی باتوں سے بہت آگے جا چکی تھی۔ میں بس زندہ رہنا چاہتی تھی، میں بس سانس لینا چاہتی تھی، میں بس کسی ایسے انسان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی جو اس دنیا کو سمجھتا ہو۔ میں نے اپنی زندگی ایک بار پھر ایک فیصلے کے حوالے کر دی۔ یہ فیصلہ درست تھا یا غلط، اس کا جواب وقت نے دینا تھا۔ ہر وقت ہمیشہ اپنا جواب دے ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد میں سیالکوٹ کینٹ آ گئی۔ یہ آدمی بہت اچھا تھا، اس کے ساتھ بھی میری زندگی آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ میری سانسیں پہلے جیسی بھاری نہیں رہیں، دل میں جو خوف بیٹھ گیا تھا وہ کچھ کم ہونے لگا۔ میں دوبارہ مسکرانے لگی، میں دوبارہ معمول کی باتیں کرنے لگی۔ وہ میرا خیال رکھتا تھا، خاموشی سے، بغیر جتائے۔ وہ جانتا تھا کہ میں کن حالات سے گزر کے آئی ہوں۔ وہ مجھے سوالوں میں نہیں الجھاتا تھا، وہ مجھے ماضی یاد نہیں دلاتا تھا، وہ بس میرے ساتھ حال میں جینا چاہتا تھا۔ سیالکوٹ کینٹ کی فضا مختلف تھی۔ وہاں کی سڑکیں، وہاں کا ماحول، وہاں کی زندگی مجھے ایک نئی شروعات کا احساس دیتی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچتی تھی شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن میں اپنے گھر واپس آئی، امی ابو کو دیکھنے، ان کے پاس بیٹھنے، ان کی باتیں سننے۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری ایک خالہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اندر جانے لگی تو ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ میرے بارے میں بات کر رہی تھی، میری ہی باتیں، میرے ہی موضوع پر وہ کہہ رہی تھی کہ ملیحہ بیمار ہے، اس کا خیال رکھیں، آپ لوگ ڈاکٹر سے چیک نہیں کرواتے کیا؟ میں وہیں رک گئی۔
میرے قدم جیسے جم گئے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں سوچنے لگی مجھے کون سی بیماری ہے، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ میں ان کے سامنے کچھ نہ بولی، کیونکہ جب آپ اپنے بارے میں برائی سنتے ہیں اور وہ کرنے والا آپ کا اپنا ہو تو زبان خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے بولیں، لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ وہ خالہ تھوڑی دیر بعد چلی گئی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور امی کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے ماں سے پوچھا وہ کون سی بیماری کی بات کر رہی تھیں۔ امی نے ٹال دیا۔ امی نے کہا ایسے ہی کہہ رہی تھیں، چھوڑو۔ میں نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید فضول بات ہو، شاید وہ بس باتیں بنا رہی ہوں۔ میری زندگی میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ میں دوبارہ خوش ہو گئی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب کسی بات کو دل پہ نہیں لوں گی۔ ایک دن رہ کے میں واپس سیالکوٹ چلی گئی، لیکن ایک بات مجھے مسلسل کھٹک رہی تھی۔ جب بھی میں اپنے گھر آتی میرے ماں باپ مجھے دیکھ کے پریشان کیوں ہو جاتے تھے؟ ان کی آنکھوں میں ایک ڈر سا ہوتا تھا، ایک انجانا خوف، جس سے وہ ہر وقت کسی حادثے کے انتظار میں ہوں۔ شاید وہ ڈرتے تھے کہ جو ایک بار ہو چکا ہے وہ دوبارہ نہ ہو جائے۔ میں اس ڈر کو سمجھتی تھی، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، دن مہینوں میں بدلتے رہے اور پھر سالوں میں 2 سال گزر گئے۔ 2 سال جن میں میں نے سکھ کا سانس لیا، 2 سال جن میں میں نے خود کو دوبارہ جینا سکھایا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا، میرا دوسرا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ خبر سن کے میں ٹوٹ نہیں سکی، کیونکہ شاید میں پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ اس بار آنسو بھی جیسے خشک ہو گئے تھے۔ دل میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ مجھے لگا میری قسمت نے میرے ساتھ مذاق بنا لیا ہے۔ میں اپنے گھر آ گئی، خاموش، بے آواز۔ میں 1 سال تک اپنے گھر ہی رہی۔ میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ میں اکثر اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ میری آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے تھے، چہرہ مرجھا گیا تھا، جسم کمزور ہو گیا تھا۔ ماں باپ بہت پریشان تھے۔ وہ بار بار مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، دوائیاں دیتے، میری رپورٹس چیک کرواتے۔ ڈاکٹر کچھ خاص نہ کہتے، بس کہتے ذہنی دباؤ ہے، آرام کریں۔ لیکن آرام کہاں تھا؟ میری زندگی عجیب سی ہو گئی تھی۔ میں زندہ تھی، لیکن زندگی کہیں دور رہ گئی تھی۔ ہر صبح ایک بوجھ لگتی، ہر رات لمبی ہو جاتی۔ میں سوچتی تھی آخر میرے حصے میں یہی کیوں آیا؟ میں نے تو صرف ایک سادہ سی خوشی مانگی تھی، لیکن شاید میری تقدیر میں خوشی زیادہ دیر کے لیے لکھی ہی نہیں تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو پہچان نہیں پاتی تھی، یہ میں ہوں یا کوئی اور۔ یہ میری زندگی کا وہ دور تھا جہاں ہر چیز رک سی گئی تھی، وقت بھی، خواب بھی، امید بھی، اور میں بس سانس لے رہی تھی زندہ رہنے کے لیے۔ اس دفعہ میرے لیے کرنل کا رشتہ آ گیا اور میں پھر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب یہ بات میں نے ماں باپ کو بتائی تو ان کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ وہ دونوں میرے سامنے بیٹھ گئے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، میرے سامنے روئے، ہاتھ جوڑے۔ انہوں نے کہا بیٹی بس اب رک جاؤ، ہم سے یہ سب دوبارہ نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن میں نے اپنی بات رکھ دی۔ میں نے کہا یہ کرنل کا رشتہ ہے، کچھ سالوں بعد ریٹائر ہو جائے گا، پھر ڈر ختم ہو جائے گا، پھر آگے کی زندگی اچھی گزر جائے گی۔ میں نے انہیں حساب سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا جب میری پہلی شادی ہوئی تھی اس وقت میری عمر 22 سال تھی، اب 6 سال گزر چکے ہیں، میں 28 سال کی ہو گئی ہوں۔ میں نے کہا یہ آدمی عمر میں تھوڑا بڑا ضرور ہے، لیکن یہ بھی فوجی ہے، یہ فٹ ہے، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے 30 سال کا ہو، حالانکہ اس کی عمر شاید 40 سال تھی۔ میں نے دل میں یہ بات پختہ کر لی کہ مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا، لیکن میں پھر بھی نہیں مانی۔ اب وہ لوگ بھی مجھے سمجھا سمجھا کے تنگ آ چکے تھے۔ بابا نے ایک دن دکھ سے کہا کہ تجھے اپنے اوپر ہی رحم نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے، لیکن میں نے خود کو سخت بنا لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ آخر کار میں نے ہاں کہہ دی اور ایک بار پھر میں کینٹ کے ایریا میں چلی گئی۔ اس دفعہ لاہور میں پوسٹنگ ہونی تھی۔ لاہور کینٹ ایک مختلف دنیا، بڑی بڑی سڑکیں، پرانے درخت، خاموش وقار، ہر چیز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ میں پھر سے خوش رہنے لگی، شاید میرا دل ہی ایسے بنا ہوا تھا کہ وہ غموں کو بھی یاد رکھتا اور خوشیوں کو بھی۔ میں جلدی خوش ہو جاتی تھی، جلدی اداس بھی ہو جاتی، میں جلدی بھول جاتی اور جلدی ہی چیزوں کو اپنے اندر سنبھال لیتی۔ میں ایسی ہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ سہا ہے، لیکن پھر بھی میں جینے سے نہیں تھکی تھی۔ یہ آدمی بہت اچھا تھا، اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، باتوں میں سمجھ تھی، وہ جلدی بولتا نہیں تھا، لیکن جو بولتا تھا سوچ سمجھ کے بولتا تھا۔ وہ میرے ماضی سے واقف تھا،
اسے کبھی سوال نہیں کیے، کبھی میرے زخموں کو کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے ایسے دیکھتا جیسے میں ایک عام عورت ہوں، نہ کوئی حادثہ، نہ کوئی کہانی۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے خاموشی میں بھی سکون محسوس کرتی۔ لاہور کینٹ میں زندگی ترتیب سے چلتی تھی۔ صبح صاف، شامیں پرسکون۔ میں دوبارہ گھر سجانے لگی، پودے لگانے لگی، پردے بدلنے لگی۔ میں نے خود سے کہا شاید اب سب ٹھیک ہو جائے، لیکن میرے اندر کہیں نہ کہیں ایک ڈر چھپا ہوا تھا۔ وہ ڈر جو میں ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں ہنستی تھی، باتیں کرتی تھی، لیکن رات کو اکیلی لیٹ کے چھت کو دیکھتے ہوئے سوچتی تھی کہ اس بار بھی کچھ چھن جائے گا۔ پھر میں خود کو جھڑک دیتی کہ بس کرو، ہر خوشی کو خوف سے مت جوڑو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ آدمی اب ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، اب زندگی خطرے والی نہیں رہی۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ اس بار میں صرف بیوی نہیں، میں ایک عام عورت ہوں جو بس سکون چاہتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں یہ بھی مان لیا کہ اگر میری زندگی میں خوشی کم بھی رہی تو کم از کم میں نے کوشش تو کی، میں نے ہار نہیں مانی۔ میں شاید اسی لیے بار بار آگے بڑھتی رہی، کیونکہ میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنی قسمت سے لڑنا سیکھ لیا تھا، یا شاید اس کے ساتھ چلنا۔ یہ میری زندگی کا ایک اور باب تھا جس میں نے پھر سے امید رکھی، پھر سے خود کو کسی کے حوالے کیا، اور اس بار میں بس یہی چاہتی تھی کہ زندگی مجھے تھوڑا سا سکون دے دے۔ میں اپنے تیسرے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس خوشی میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ٹھہراؤ تھا، ایک ایسا احساس جس میں ڈر شامل نہیں تھا۔ وہ چھٹی کے لیے آیا تھا۔ گھر میں اس کی موجودگی سے فضا بدل گئی تھی۔ اس کی آواز، اس کا قہقہا، اس کی وردی کی خوشبو، سب کچھ دل کو مطمئن کر رہا تھا۔ ہم نے ایک بہت خوبصورت ٹائم گزارا، ایسا ٹائم جس میں باتیں تھی، خاموشی تھی، مستقبل کے خواب تھے۔ اس نے مجھے خبر سنائی، اسے کہا وہ 1 مہینے میں ریٹائرڈ ہونے والا ہے۔ یہ سن کے میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ مجھے لگا جیسے زندگی نے آخر کار میرے ساتھ نرمی کر لی ہو۔ اسے کہا کہ آرمی کی طرف سے ایک بڑا گھر مل رہا ہے، وہاں ہم رہیں گے، اپنی چھوٹی سی دنیا بسائیں گے اور اسی میں خوش رہیں گے۔ میں اس کی باتیں سنتی رہی اور میرے ذہن میں ایک پرسکون زندگی کی تصویر بنتی چلی گئی۔ میں نے خود کو اس گھر میں دیکھا، کھلی روشنی، خاموش شامیں اور ایک محفوظ زندگی۔ میں اس رات بہت خوش تھی۔ میرے دل پہ کوئی بوجھ نہیں تھا، میرے اندر کوئی خوف نہیں تھا۔ میں رات کو سکون سے سو گئی، ایسی نیند جو برسوں بعد آئی تھی، گہری، پرسکون، بے فکر۔ یہ رات خاص تھی۔ اس رات مجھے بہت اچھی نیند آئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہسپتال کی چھت تھی، سفید، خاموش، اجنبی۔ میں نے حرکت کرنا چاہی لیکن میرے ہاتھ نہیں ہلے۔ میں نے پاؤں ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی بندھے ہوئے تھے۔ دیواریں قریب لگ رہی تھیں، روشنی تیز تھی اور ہوا میں دعاؤں کی بو تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میرا سانس اکھڑنے لگا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا مجھے کس نے باندھ دیا؟ مجھے کھولو، مجھے کھولو۔ میری آواز خود مجھے اجنبی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کیں اور پھر کھولیں، لیکن منظر وہی تھا۔ ہسپتال، بندھے ہوئے ہاتھ، خاموش دیواریں۔ اسی لمحے میرے ماں باپ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کے میرا دل بیٹھ گیا۔ امی کی آنکھیں نم تھیں، بابا کا چہرہ زرد تھا۔ انہوں نے میرے قریب آ کے کہا، سب ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں۔ ان کی آواز میں تسلی تھی، لیکن میرے دل میں خوف تھا۔ انہوں نے کہا یہ لوگ تیرا علاج کر رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوال کرنا چاہا لیکن میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسی لمحے کسی نے میرے بازو میں انجیکشن لگایا۔ میرے جسم میں ٹھنڈک دوڑ گئی، آنکھیں بوجھل ہونے لگیں، آوازیں دور ہوتی چلی گئیں اور میں پھر اندھیرے میں چلی گئی۔ جب میری آنکھ دوبارہ کھلی تو میں کسی اور کمرے میں تھی۔ روشنی مدھم تھی، خاموشی گہری تھی۔ میرے ہاتھ آزاد تھے لیکن دل بوجھل تھا۔ میرے ماں باپ میرے سامنے بیٹھے تھے، ان کے چہرے سنجیدہ تھے۔ بابا نے آہستہ آواز میں بات شروع کی، امی نے سر جھکا رکھا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ایک ایسا راز میرے سامنے رکھا گیا جسے سن کے مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، میری سانسیں رکنے لگیں۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ بات یہ تھی کہ میں ابھی تک کنواری تھی، میری کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، میری زندگی میں کوئی فوجی نہیں آیا تھا، نہ پہلا، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ قاسم تھا، نہ محمود، نہ عالم۔ میں اکیلی تھی۔ یہ سچ میرے سامنے رکھا گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے میری سانس رک گئی ہو، میرے کان سن ہو گئے ہوں، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو۔ میں نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، ان کے چہرے جھکے ہوئے تھے،
ان کی خاموشی خود ایک جواب تھی۔ مجھے بتایا گیا میں ایک نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی۔ یہ بیماری کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ obsession کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ اسے obsessive identity disorder کہتے ہیں، یعنی AID۔ اس بیماری میں انسان اپنے ذہن میں شخصیات بنا لیتا ہے، ایسی شخصیات جو صرف اسے دکھائی دیتی ہیں، دنیا کے کسی اور انسان کو نظر نہیں آتی۔ وہ ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ جیتا ہے، ان کے ساتھ زندگی کے کئی سال گزار دیتا ہے۔ اس کے لیے وہ لوگ بالکل حقیقی ہوتے ہیں، بالکل ایسے جیسے اس کے ماں باپ، ایسے جیسے اس کے اپنے ہوں، حالانکہ حقیقت میں ان کا وجود صرف اس کے دماغ میں ہوتا ہے۔ مجھے یہ بیماری اس وقت ہوئی جب میں نے ضد پکڑی کہ مجھے کسی فوجی سے شادی کرنی ہے۔ اسی ضد کے بعد میرے دماغ نے خود ایک دنیا بنا لی۔ میرے لیے فوجی کا رشتہ آیا، میری شادی ہوئی، میں کینٹ کے علاقوں میں رہی۔ میں نے خود کو فوجی کی بیوی سمجھا، لیکن میرے دماغ کے اندر ایک خوف بھی موجود تھا۔ یہ خوف کہ فوجی تو دنیا سے چلا بھی جاتا ہے۔ اسی خوف نے میرے بنائے ہوئے کرداروں کو مارنا شروع کر دیا۔ میرا شوہر ہے، پھر وہ نہیں رہا۔ میں روئی، میں تڑپی، میں نے سوگ بنایا۔ پھر میرے دماغ نے مجھے ایک اور سہارا دیا۔ میں نے پھر شادی کی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میری شادی کبھی ہوئی ہی نہیں۔ میں جس دکھ سے گزری وہ حقیقت میں نہیں تھا، لیکن میرے لیے وہ بالکل حقیقی تھا۔ وہ احساس، وہ آنسو، وہ انتظار، وہ رخصت، سب میرے لیے سچ تھا، کیونکہ میرا دماغ مجھے یہی دکھا رہا تھا۔ وہ لمحہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میری خالہ نے کہا کہ یہ پاگل ہے، وہ دراصل سچ تھا۔ میں واقعی بیمار تھی۔ وہ جب کہہ رہی تھیں کہ اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے، وہ صحیح کہہ رہی تھیں، کیونکہ میرا علاج ساتھ ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے دوائیاں دی جا رہی تھیں، وہ دوائیاں میرے ذہن پہ اثر کر رہی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں حقیقت کو دیکھنا شروع کر دیتی، پھر کچھ وقت بعد میں دوبارہ اسی دنیا میں چلی جاتی جو میرے دماغ نے بنائی ہوئی تھی۔ وہ جو میرے ساتھ آخری بار ہوا تھا کہ میں نے رات کو یہ دیکھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ سو رہی ہوں، دل میں اچھی امید لے کے، اور صبح میں ہسپتال میں تھی۔ یہ دراصل اس بات کی علامت تھی کہ میری بیماری ختم ہونے کے قریب تھی۔ میں اسی شہر سے واپس آ رہی تھی۔ میرا دماغ مجھے آہستہ آہستہ یہ بتانا شروع کر رہا تھا کہ وہ سب کچھ ایک وہم تھا، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ میں بیمار ہوں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہے، حالانکہ اصل میں اس کا دماغ اسے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے سب کچھ جاننا، ان حقیقتوں سے واقف ہونا، یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑا ٹراما تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی ایک لمحے میں ٹوٹتے دیکھی۔ میرے خواب، میرے رشتے، میرے شوہر، میرے کینٹ، میری خوشیاں، سب کچھ صرف میرے ذہن کی پیداوار تھی۔ میں دیر تک خاموش رہی، کچھ بول نہ سکی۔ میرے اندر ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا۔ نہ میں رو پا رہی تھی، نہ چیخ پا رہی تھی، بس بیٹھ کے یہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ سب جھوٹ تھا تو میں کون ہوں؟ میں نے جن سالوں کو زندگی سمجھ کے گزارا وہ دراصل بیماری کا سفر تھا۔ لیکن ایک بات اب مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی، میں پاگل نہیں تھی، میں بیمار تھی، اور بیماری علاج سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ حقیقت تلخ ہے، دردناک ہے، لیکن یہی حقیقت ہے، اور یہی میری نجات کا ذریعہ بھی۔ یہ حصہ میری زندگی کا سب سے بھاری حصہ تھا، جہاں میں نے اپنی بنائی ہوئی دنیا کو الوداع کہا اور حقیقت کی زمین پہ ننگے پاؤں اترنے کی کوشش کی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ میری کہانی اب نئے موڑ پہ کھڑی تھی۔ مجھے بات ماننے میں، اسے قبول کرنے میں بہت ہی زیادہ وقت لگ گیا۔ یہ سچ میرے لیے صرف ایک اطلاع نہیں تھا، یہ میری پوری زندگی کے تصور کا خاتمہ تھا۔ میرے بابا مجھے خود کینٹ لے گئے۔ انہوں نے کہا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تاکہ تمہارے دل کو یقین آئے۔ ہم سب سے پہلے اس جگہ گئے جہاں میں اپنے خیالوں میں قاسم کے ساتھ رہنے گئی تھی۔ وہی سڑک، وہی گیٹ، وہی ماحول، لیکن وہاں جا کے ان لوگوں نے صاف صاف کہا کہ قاسم نام کا کوئی فوجی اس یونٹ میں یا کسی قریبی یونٹ میں فی الحال موجود ہی نہیں۔ ان کی بات سن کے میرا دل زور سے دھڑکا، میرے کانوں میں آوازیں گونجنے لگیں۔ میں نے ارد گرد دیکھا، لیکن مجھے وہ گھر نظر نہ آیا جو میرے ذہن میں موجود تھا۔ وہ کمرہ، وہ دیواریں، وہ کھڑکی، سب میرے دماغ میں تھا۔ اس کے بعد میں سیالکوٹ گئی، وہ جگہ جہاں میں نے محمود کے ساتھ زندگی گزارنے کا دعویٰ کیا۔ وہاں جا کے بھی وہی سوال، وہی جواب۔ انہوں نے کہا محمود نام کا ایک فوجی ضرور ہے، لیکن جب وہ میرے سامنے آیا میں اسے دیکھ کے رک گئی۔ یہ وہ آدمی نہیں تھا جسے میں جانتی تھی، یہ وہ چہرہ نہیں تھا جسے میں نے برسوں اپنے ذہن میں بسایا تھا۔ وہ ایک بالکل مختلف انسان تھا، اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ وہ شادی شدہ تھا۔ مجھے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، خاموش، بے آواز۔ اس کے بعد کرنل کے بارے میں بھی تحقیق کی گئی،
लेकिन वहाँ भी कोई कर्नल, कोई आलम, कोई ज़िंदगी, कुछ भी नहीं था। एक एक करके मेरे जहन के बनाए हुए तमाम किरदार ज़मीन पे गिरने लगे। उन सब का हकीकत में कोई वजूद नहीं था, लेकिन नफ्सियात ये कहती है कि जब कोई मरीज़ अपने जहन में इस तरह की शख्सियात तख्लीक करता है तो वो मुकम्मल तौर पे खुद साख्ता नहीं होती। वो कहीं न कहीं किसी हकीकत से जुड़ी होती हैं, या उसने उन्हें कहीं देखा होता है, या कहीं पढ़ा होता है, या कहीं से सुना होता है। ये बात मेरे लिए नई भी थी और ख़ौफ़नाक भी। मैंने अपनी पसंदीदा किताबें निकाली, वो नॉवल जो मैं शौक़ से पढ़ती थी। जब मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया तो एक-एक हकीकत मेरे सामने आती चली गई। एक नॉवल में लेफ्टिनेंट कासिम का किरदार था, वही बहादुर, वही खामोश, वही वर्दी। मेरे दिमाग ने वहीं से कासिम को चुना। इसी तरह एक और नॉवल में मेजर महमूद का किरदार था, वही संजीदा, वही समझदार, वही सहारा देने वाला। मेरे जहन ने इस किरदार को भी वहीं से उठाया। और एक आर्टिकल में मैंने किसी कर्नल के बारे में पढ़ा था, रिटायरमेंट के करीब, पुख्ता उम्र, वक़ार से भरपूर। मेरे दिमाग ने उस किरदार को भी वहीं से तराश लिया, और जैसे जैसे उनके बारे में बयान किया गया, मेरे जहन ने उन्हें बिल्कुल वैसा ही बना दिया। ये सब बातें आम इंसानों की समझ से बाहर हैं, लेकिन इंसानी दिमाग एक अजीब मखलूक है। कहा जाता है हम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, और बाकी हिस्सा हम खुद भी नहीं जानते कि क्या कुछ कर सकता है। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 50% हिस्सा इस्तेमाल कर ले तो वो खड़े खड़े अपना हुलिया तक बदल सकता है। लेकिन ऐसा इंसान पूरी दुनिया में मौजूद ही नहीं। हत्ता कि दुनिया के सबसे ज़हीन इंसानों में शुमार होने वाला अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी अपने दिमाग का सिर्फ 20% हिस्सा इस्तेमाल करता था। ये हक़ाइक़ मुझे खौफज़दा भी कर रहे थे और हैरान भी। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगी कि मैं वाकई बीमार थी। ये कमज़ोरी नहीं थी, ये ड्रामा नहीं था, ये तवज्जो हासिल करने का हरबा नहीं था, ये एक बीमारी थी। मैंने थेरेपी करवाई, मैंने सेशंस लिए, कभी रोई, कभी खामोश रही, कभी सवाल किए। मैंने दवाइयाँ खाई, कभी उनसे बेहतरी आई, कभी मैं टूट गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन के पर्दे हटने लगे, हकीकत साफ दिखाई देने लगी। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन ये ज़रूरी था, क्योंकि मैंने अपनी बनाई हुई दुनिया से वापस आना था और हकीकी दुनिया में जीना सीखना था। काफ़ी महीनों तक मेरा इलाज जारी रहा। ऐसे महीने जो कैलेंडर में तो चंद सफ़े थे, लेकिन मेरे माँ-बाप के लिए शायद पूरी-पूरी ज़िंदगियाँ बन गए। आज जब मैं पीछे मुड़ के अपनी उस ज़िंदगी को देखती हूँ, तो दिल काँप जाता है। मैं सोचती हूँ जब मैं अपनी ख़याली दुनिया में पागलपन की सरहदों को छू रही थी, तब मेरे माँ-बाप पे क्या क़यामत गुज़री होगी। मैं तो अपने बनाए किरदारों में खुश थी, अपने ख़याली शौहर के साथ ज़िंदगी गुज़ार रही थी। हँसती थी, रोती थी, शोक मनाती थी, दोबारा शादी कर लेती थी। लेकिन वो सब जानते थे। वो जानते थे कि ये सब हकीकत नहीं। वो जानते थे कि उनकी बेटी एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसमें दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं, बल्कि उसका अपना दिमाग है। वो जानते थे कि वो मुझे सच बताएंगे तो शायद मैं बिखर जाऊं, अगर खामोश रहेंगे तो शायद मैं और गहरे वहम में चली जाऊं। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मुझे किस तरह संभाला, किस तरह मेरी बातों को बगैर काटे सुना होगा, किस तरह मेरी ज़िद, मेरी चीखें, मेरी कहानियाँ, मेरी फर्जी शादियाँ सब बर्दाश्त की होंगी। किस तरह उन्होंने रातों को जाग जाग के मेरी सांसों की आवाज़ें सुनी होंगी। किस तरह लोगों के सवाल, लोगों की सरगोशियाँ, लोगों के शक अपने सीने पे सहे होंगे। मैं तो अपने पागलपन में थी, लेकिन वो पूरे होश में थे, और शायद यही सबसे बड़ा अज़ाब था। फिर एक दिन डॉक्टर ने वो जुमला कहा जिसका मेरे माँ-बाप कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। उसने कहा, ये लड़की इस बीमारी से क्लियर है। ये लफ्ज़ क्लियर मेरे लिए एक नई पैदाइश जैसा था। मुझे क्लीन चिट दे दी गई कि मैं अब नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकती हूँ, कि मैं अब हकीकत में जी सकती हूँ। मुझे हिदायत दी गई कि मैं नए दोस्त बनाऊँ, लोगों में रहूँ, सोशल रहूँ, क्योंकि तन्हाई मेरे दिमाग के लिए ज़हर थी। अकेला दिमाग, खामोश कमरे, खाली दीवारें, ये सब मेरे लिए ख़तरा थीं, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेलता था। वही खेल जिसमें वो नए किरदार बनाता था, नए रिश्ते तख्लीक करता था, और मुझे यकीन दिलाता था कि वो सब हकीकत है। लेकिन उसी हस्पताल में एक डॉक्टर ऐसी भी थी जिसने बड़ी एहतियात से एक और सच बताया। उसने कहा, इस बीमारी के 60% मरीज़ दोबारा उस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। उसकी बात मेरे दिल में किसी ज़ख़म की तरह उतर गई, कि मुमकिन था कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा कोई कासिम आ जाए, कोई महमूद, कोई आलम, या उन जैसा कोई और चेहरा, कोई और नाम, कोई और कहानी। यह मुमकिन था कि वो मेरे शौहर बन के मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, और मैं दोबारा उसी ख्वाब में डूब जाऊँ। अजीब सी कहानी है ना, लेकिन हकीकत ऐसी ही होती है। दिमागी बीमारियां कहानियों जैसी लगती हैं, लेकिन
وہ کہانیاں انسان کی پوری زندگی کھا جاتی ہیں۔ لوگ انہیں پاگل پن کہتے ہیں، لیکن یہ ایک مکمل دنیا ہوتی ہے، ایک ایسی دنیا جو صرف مریض کو دکھائی دیتی ہے۔ نفسیات ہر چیز کو کوئی نہ کوئی نام دے دیتی ہے، ڈس آرڈر، سنڈروم، obsession، لیکن دل آج بھی سوال کرتا ہے، کیا واقعی یہ سب صرف بیماری تھی، یا وہ جنات تھے جن کا ذکر ہم نے سنا ہے، جو شکلیں بدلتے ہیں، جو رشتے بنا لیتے ہیں، جو زندگیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور سائنس انہیں دماغ کی خرابی کہہ دیتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ تینوں کوئی اور مخلوق ہو، اور انسان کی سائنس ابھی اتنی ترقی یافتہ نہ ہو کہ اسے سمجھ سکے۔ میں آج بھی اس سوال کا پورا جواب نہیں جانتی، لیکن ایک بات پورے یقین سے جانتی ہوں کہ میں اب حقیقت میں جی رہی ہوں۔ میں ڈرتی ہوں لیکن ہوش میں ہوں، میں تنہا ہوں لیکن زندہ ہوں، اور شاید یہی میری سب سے بڑی جیت ہے، کیونکہ سب سے خطرناک چیز کوئی دشمن نہیں، سب سے خطرناک چیز انسان کا اپنا دماغ ہے، جو کبھی اسے خواب دکھاتا ہے اور کبھی اسے حقیقت کی طرف واپس لے آتا ہے۔